أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور نہ اطاعت کیجئے، کہا نہ مانیے کافروں کا اور منافقوں کا، اور چھوڑیے ان کی ایذاؤں کو، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر ان کو طلاق دے دی، من قبل ان تمسون، ان کو چھونے سے پہلے، جماع سے پہلے. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، پس نہیں ہے تمہاری ان پر کوئی عدت جس کو تم شمار کرنے لگ جاؤ. فمتعوہن، پس ان کو نفع دو، کچھ مال دے دو. وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں رخصت کرو اچھے طریقے سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 49 تک تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صفات بیان فرمائی تھی. اب اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی شان بیان فرما رہے ہیں. ایمان والوں سے خطاب ہے
پہلے نبی کو خطاب تھا، اب مومنوں سے خطاب ہے اور ان کی شان ہے۔ فرمایا ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دیجئے۔ کس بات کی؟ کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، فضل کبیر ہے۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل کسی چیز زائد ہونا کسی چیز کا، اس کو فضل کہتے ہیں، زیادتی۔ اور فضل برتری، کسی چیز پر برتری حاصل ہونا۔ تو اس امت کے لیے، ایمان والوں کے لیے برتری تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اللہ نے خود بیان فرمایا ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 22 میں کہ میرا فضل کیا ہے۔ صفحہ 584 پہ، صفحہ 584۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے فضل ہے، وہ فضل ہے کیا؟ صفحہ 584 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 22۔ فرمایا تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ تو دیکھے گا ظالموں کو اس روز، قیامت کے روز، ڈرنے والے ہوں گے اپنے عملوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ ظالموں نے جو کچھ دنیا میں کمایا ہے اس کی وجہ سے کیا کر رہے ہوں گے؟ ڈر رہے ہوں گے اس کا وبال۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ وبال ان پر ضرور آئے گا، ضرور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کا بدلہ دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، فرمایا وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان ایمان والوں کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ اپنے رب سے چاہیں گے، جو مانگیں گے ان کو ملے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بڑا فضل ہے، یہی بڑا۔ تو ایمان والوں کے لیے فضل کیا ہوگا؟ جنت، جنت کے باغات، اور اللہ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا، یہ بڑا فضل ہے۔ تو فرمایا ایمان والوں کو فضلاً کبیرا، بڑے فضل کی خوشخبری دیجیے۔ اور پھر بڑا فضل برتری بھی ہے، فضل ایمان والوں کے لیے برتری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دوسری امتوں سے برتر بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا نا کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نکالی گئی ہو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، اس لیے تم بہتر ہو دوسری امتوں سے۔ تو یہ دوسری امتوں سے برتر امت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام شان تمام انبیاء سے زیادہ، اس لحاظ سے بھی یہ برتر امت ہے کہ اس امت کو جو نبی عطا کیا گیا ہے وہ امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن۔ تو یہ امت اس لیے اس امت کو فضلاً کبیرہ حاصل ہے،
برتری حاصل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ پھر اللہ کے نبی کو خطاب ہو رہا ہے، فرمایا میرے پیغمبر کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ اب کافر اور منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے آپ مسئلہ توحید کے اندر نرمی کیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور فرمایا میرے پیغمبر ان کی تکلیفوں کی بھی پرواہ نہیں کرنی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا نا، نکاح ہو گیا، تو منافقوں نے، کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طعن و تشنیع دی، باتیں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی پریشان ہوتے، تو کافر کہتے کہ آپ جو ہے مسئلہ توحید کے اندر نرمی کریں، آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم یہ باتیں کرنے کے اندر نرمی کر دیں گے۔ تو اس بارے میں اللہ نے سخت خطاب کیا، میرے پیغمبر کافروں اور منافقوں کی اطاعت تو کرنی نہیں، ان کا کہا نہیں ماننا۔ اور دیکھیے سورۃ الشورى کو جہاں ہم نے پہلے دیکھا ہے وہاں پر ایک حوالہ اور دیکھیے اس موضوع کے مطابق، صفحہ 583، صفحہ 583 اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 15۔ فرمایا ان کے ساتھ مسئلہ توحید کے اندر کوئی کمپرومائز بھی نہیں کرنا۔ مسئلہ توحید کے اندر تو لچک آنی نہیں چاہیے نا۔ صفحہ 583 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 15، فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ۔ میرے پیغمبر بلاتے رہیے جس طرح کہ آپ کو حکم ہوا ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کفار کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، جو یہ کہتے ہیں اس پر نہیں چلنا، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہتے رہیے میرے پیغمبر اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میں سب پر ایمان لاتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان عدل رکھوں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ لا حجت بیننا وبینکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہماری اور تمہاری کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کے پاس سب نے جانا ہے، اسی کے پاس، تو وہاں پھر حساب دے لیں گے کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا۔ تو اس لیے فرمایا میرے پیغمبر لچک نہیں آنی چاہیے، یہ جو مرضی باتیں کرتے رہیں آپ نے ان کی اتباع اور اطاعت کرنی نہیں، ان کا کہا ماننا ہی نہیں، جو مرضی کہتے رہیں، ان کی تکلیفوں کی، ان کی طعن و تشنیع کی پرواہ نہیں کرنی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور فرمایا وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو چھوڑیے۔ اس لیے منافق اور مشرک جو مرضی کہتے رہیں ایمان والوں کو ان کی پرواہ کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 186 دیکھیے جی۔
صفحہ نمبر 91، صفحہ نمبر 91 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 186۔ یہاں دیکھیے اللہ نے جمع سے خطاب کیا ہے، یعنی سب ایمان والوں کو خطاب ہے، وہاں پر اللہ کے پیغمبر کو، اور یہاں پر سب۔ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں بھی، اپنی جانوں میں بھی۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ آگے اور سنو گے بہت سی باتیں ان لوگوں سے جنہوں نے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، یہود و نصارہ۔ فرمایا تم ان کفار سے، یہود و نصارہ سے کئی باتیں اور سنو گے، وہ باتیں کریں گے تمہیں پریشان کرنے کے لیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور فرمایا ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی باتوں سنیں گے، مشرکوں سے ہیں، مشرک بھی باتیں کریں گے۔ یہ وہابی، یہ کیا ہے؟ وہابی۔ تو فرمایا طرح طرح کی باتیں ہوں گی، طرح طرح کی باتیں ہوں گی جب آپ مسئلہ توحید پر ڈٹیں گے۔ لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کر جاؤ گے، ان کی باتوں پر کیا کر جاؤ گے؟ صبر کر جاؤ گے، ادھر توجہ نہیں دو گے، چھوڑ دو گے۔ وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بنے رہو گے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہی کام اچھے کاموں میں سے ہے، عزم الامور ہے، پختہ کاموں میں سے۔ تو فرمایا یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم صبر کر جاؤ، انتقام نہ لو۔ یہ نہیں کہ وہ اگر کوئی بات ایک گالی دیتے ہیں تو تم 4 گالیاں ان کو پھینکو، ایسا نہ ہو۔ فرمایا وہ جو کہتے ہیں صبر کر جائیے میرے پیغمبر، تو یہ ایمان والے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں نا، کوئی جو کہتا ہے کہنے دو۔ ہاں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ اچھا کارساز ہے، اللہ کافی ہے کارساز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، ایمان والوں کو اس آیت میں خطاب ہو رہا ہے، اور اس میں ایک اللہ نے مسئلہ بیان کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے نکاح اور طلاق کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب سے، پھر طلاق ہو گئی، پھر حضرت زینب کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو نکاح طلاق کے مسائل چلتے رہے، درمیان میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مسائل بیان کیے، ایمان والوں کو خطاب کیا، پریشانی کا حل بتایا، اور پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ذکر کیا، ایمان والوں کی جو ہے فضیلت بیان کی۔ اب دوبارہ اللہ نے طلاق کا مسئلہ بیان کیا ہے اور عدت کا مسئلہ بیان کیا، طلاق کے بعد عدت کا مسئلہ۔ ویسے عدت کے مختلف مسائل ہیں، جس کا خامد فوت ہو جاتا ہے اس کی بھی عدت ہوتی ہے، جو عورت طلاق یافتہ ہو جاتی ہے اس کی بھی عدت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عورت زیادہ عمر کی وجہ سے جس کا حیض آنا بند ہو جائے اس کی عدت اور ہوتی ہے۔ جو کم سنی کے اندر جس کی طلاق ہو جائے، جس کو ابھی تک ماہواری شروع ہی نہیں ہوئی، اس کی عمر کام میں اس سے طلاق ہو جائے، اس کی عدت ہو۔ یہاں پر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن، پھر ان کو کیا کر دو؟ طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، یہ مسئلہ ہے، من قبل ان تمسوہن، طلاق کب دے دی؟ ان کو چھونے سے پہلے، جماع سے پہلے۔ قرآن بڑے حساس لفظ بولتا ہے، کنائے الفاظ بولتا ہے، تمسو، اس لیے مس کا لفظ بولا ہے، چھونے کا لفظ۔ تو مس کا معنی کیا ہے؟ جماع، ہم بستری۔ بعض علماء نے فرمایا اس سے خلوت صحیحہ مراد ہے، یعنی جماع نہ بھی کیا ہو لیکن خلوت صحیحہ کر لی ہے، یعنی ایسی
خلوت مل گئی، ایسا موقع مل گیا کہ جس میں انسان جماع کر سکتا ہے، تو وہ بھی فرمایا جماع کے مترادف ہی ہے۔ تم ان تمسوہن، فرمایا مس سے پہلے پہلے طلاق دے دی، اب کیا ہے؟ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، فرمایا اب ان پر کوئی عدت نہیں ہے، کوئی عدت نہیں ہے۔ فمتعوہن، ان کو نفع دو، کوئی مال و متاع دے کر رخصت کرو۔ وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ یہ ایک حوالہ اس آیت اور اس مسئلے کے مطابق بھی دیکھ لیں جی، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وہاں پر تھوڑی تفصیل ہے، پارہ نمبر 2 ہے، آخری مقام۔ یہ صفحہ نمبر 48، صفحہ نمبر 48۔ اب دیکھیں، یہ جب اس عورت کو طلاق ہوئی ہے جس سے ابھی مس نہیں ہوا، جس کو ابھی تک چھوا نہیں ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے مہر مقرر ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ اگر تو مہر مقرر ہو گیا تھا، نکاح کے وقت مہر مقرر ہو گیا تھا، تو پھر اب خاوند پر لازم ہے کہ وہ اسے آدھا مہر دے، اسے آدھا مہر دے۔ اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا، پھر جو مرضی خاوند چاہتا ہے اسے دے دے۔ فمتعوہن، یہ ہوتا ہے، یعنی اسے کچھ نہ کچھ نفع دے کے ٹورے ہیں۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو ابھی تک تم نے چھوا نہیں ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، ان کو کیا کر دو؟ نفع دے کے بھیجو، ان کو کچھ مال دے کے بھیجو۔ اور مال کتنا ہے؟ علی الموسع قدرہ، طاقت والے پر، امیر پر اس کی گنجائش کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، تنگ دست پر اس کی گنجائش کے مطابق۔ ہیں کوئی غریب ہے تو وہ اپنی گنجائش کے مطابق دے دے، ایک کپڑے کا جوڑا لے کے دے، ہیں چاہے وہ بے شک ماڑا ہی کیوں نہ ہو، ہیں کپڑا تھوڑا ہلکا ہی کیوں نہ ہو، دے اسے۔ اور امیر ہے تو وہ اچھے قسم کا کپڑا لے کے دے دے، اور کچھ دے سکتا ہے تو وہ دے دے۔ فرمایا متاعا بالمعروف، یہ دستور کے موافق دے دے۔ اور اگر اگلی آیت دیکھیے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے ان کو طلاق دی، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور چھونے سے پہلے پہلے طلاق دے دی، ہم بستری سے پہلے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے مہر بھی مقرر کیا ہوا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اب آدھا مہر ہے جو تم نے مقرر کیا ہے، آدھا مہر ہے جو تم نے مقرر کیا ہے۔ الا ان یعفون او یعفو الذی، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، مرد، عورتیں معاف کر دیں، ان یعفون، وہ عورت اپنا نصف معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے، ہیں عورت معاف کر دے تب بھی ٹھیک ہے، مرد معاف کر دے۔ مرد کا معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مرد نے پورا مہر دے دیا تھا، اب نکاح جو ہے وہ باقی نہیں رہا، طلاق ہو گئی، اب مرد بہتر یہ ہے کہ وہ اسے پورا مہر اس کے پاس ہی رہنے دے، اور اگر چاہتا ہے تو آدھا واپس لے لے، کیونکہ آدھا مار دینا ہے نا اسے۔ تو یہ مسئلہ ہے یہاں پر جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک چیز یہاں پر ثم کا لفظ ہے، آپ دیکھیں آیت پر، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر ان کو طلاق دے دی، پھر ان کو طلاق دے دی۔ یہ جو ثم ہے نا، ثم، یہ ایک مسئلہ بتا رہا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے، طلاق نکاح کے
بعد ہوتی ہے نکاح سے پہلے۔ مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جس فلاں عورت سے نکاح کروں گا، میں جس فلاں عورت سے نکاح کروں گا اسے طلاق ہے، ابھی نکاح ہوا ہی نہیں، تو یہ طلاق نہیں ہوگی۔ اب بعد میں وہ نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح جائز ہے، طلاق تب ہوگی جب نکاح ہوگا، پہلے طلاق دیتا بھی رہی طلاق نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ واضح ہوا۔ من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن، اور فرمایا وسرحوہن سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو۔ اچھے طریقے سے چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد پورے گاؤں کے اندر ڈنڈورا نہ مچاؤ کہ وہ فلاں عورت ایسی تھی، وہ عورت ایسی تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی۔ یہ وہ طلاق کے بعد بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے نا، عادت ہوتی ہے، اس عورت کے جتنے پول ہوتے ہیں وہ سارے پورے گاؤں میں کھول دیتے ہیں، وہ فلاں عورت ایسی تھی اس لیے ہم نے طلاق دی۔ یہ طلاق دے دی ہے، بس خاموش رہو، لوگوں کو یہ بتاؤ ہماری بنی نہیں، بس طلاق ہو گئی۔ تو یہ ہے اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی۔